قاضی فائز عیسی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس حلف اٹھا رہے ہیں. نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کو یہ موقع ملا، حالانکہ وہ سینیورٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن حکومت پاکستان نے بڑی عجلت میں ایک آئینی ترمیم پاس کی. اس آئینی ترمیم کے لیے پاکستان میں کس قسم کا کھلواڑ ہوا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کون ہوگا پاکستان کا نیا چیف جسٹس. تو 2 سینئر ججز کو چھوڑنے کے بعد تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگایا گیا. یہ تیسرے نمبر کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ اس آئینی ترمیم کی مرہون منت ہے. ادروائز جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے. ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی چوائس ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اب ان کے لیے کچھ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان سے پہلے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب. قاضی فائز عیسی صاحب جس طرح ریٹائر ہوئے ہیں، کوئی بھی جج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے ریٹائر نہیں ہوا، اور نہ آئندہ کوئی جج ایسے ریٹائر ہونا چاہے گا. جس سب کی شرمندگی اور بے عزتی کے ساتھ وہ گئے، اور جو حالات کا انہیں آئندہ سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح پاکستان کے لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی جج یا کوئی بھی سرکاری آفیسر نہیں چاہے گا کہ وہ اس انداز میں کبھی اپنی نشست سے ہٹے یا اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے. اب جو بڑے چیلنجز ہیں جو قاضی صاحب چھوڑ گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے نمٹنا پڑے گا فوری طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. پہلا اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو متحد کر پائیں گے. قاضی فائز عیسی صاحب نے پچھلے 2-2.5 سال میں اس قسم کی سیاست کی اور اس قسم کا انداز اپنایا عدالتوں کے اندر کہ عدلیہ میں ججز تقسیم کا شکار ہو گئے. اب اس تقسیم کو ختم کرنے کا وقت ہے. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی تمام ججز کو ساتھ لے کر چل پائیں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو عدلیہ کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس تقسیم کو ختم کر پائیں گے؟ پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے. دوسرا چیلنج، جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ متنازع طریقے سے چیف جسٹس بنے ہیں، اس آئینی ترمیم کے اوپر بہت سارے لوگ درخواستیں لے کر آ چکے ہیں. اس آئینی ترمیم کے بارے میں جس کو غلط طریقے سے پاس کروایا گیا، عالمی سطح پہ پاکستان کی سبکی کا باعث بنی. وکلاء، صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی، عام پاکستانی تمام اس سے خائف ہیں، اور جو ہتھ کنڈے اپنائے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اس آئینی ترمیم پر کیا کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ دوسرا چیلنج ہے. تیسرا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں جسٹس قاضی فائز عیسی کے دور میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے دور میں کیا انسانی حقوق کی دھجیاں ایسے ہی اڑائی جائیں گی یا حالات بہتر ہوں گے. نمبر 3، جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. یعنی یہ کام تو کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. بلوچستان میں، قبائلی علاقوں میں لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا. انصاف لوگ مانگتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں عدالت میں پیش کریں، ہمیں مجرم ثابت کریں، لیکن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ پاکستان میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑے لمبے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب سیاسی ورکرز کو، صحافیوں کو، وکلاء کو، شاعروں کو، ان کو بھی اغوا کرنا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ خواتین کو بھی اٹھایا گیا. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں. بڑا چیلنج ہے. نمبر 5، جو دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان میں ہوا، کیونکہ 2024 کے فروری میں ہونے والا الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن ہے، جس میں بات کر رکھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV فوٹیج سامنے لی جائے، پورا اس معاملے کی انکوائری کی جائے، جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے. تو اس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے. اور ان تمام چیزوں کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا جب جسٹس یحییٰ آفریدی بینچز بنانا شروع کریں گے. جیسے جیسے وہ کیسز کے بینچز بنائیں گے تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ایکچولی وہ کیا لائن لے رہے ہیں اور کس طرف معاملے کو لے کر جا رہے ہیں. تو جناب یہ ہے ساری صورتحال، جو بڑے چیلنجز ہیں جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے کھڑے ہیں. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. اب آ جائے جو قیدیوں والی وین والا معاملہ ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس کا جو لب لباب ہے کچھ میں تھوڑی سی سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. سچویشن میں رکھ دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے، خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے بھی، تو سینکڑوں کے قریب لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا. اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے کچھ سرکاری ملازمین وہ بھی گرفتار ہو گئے، کچھ MPs وغیرہ وہ بھی گرفتار ہو گئے. تو یہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے اوپر پولیس نے ایک ایک وقت میں الگ الگ پرچے ڈال دیے. اس علاقے کا بھی کوسار کا بھی ڈال دیا، تو سنجانی کا بھی ڈال دیا، تو ادھر کا بھی ڈال دیا. جب یہ معاملہ ججز کے سامنے آیا تو کل جج صاحب نے کچھ 82 لوگوں کو ایک ساتھ ڈسچارج کر دیا تھا. یعنی یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی اور مقدمہ پینڈنگ نہیں تھا. 82 مقدمات میں یہ ڈسچارج ہو گئے تھے. جو دوسرا مقدمہ پینڈنگ تھا اس میں ان کی بیل ہو چکی تھی، لہذا اب ان کی ہتکڑیاں کھولنی تھی. ڈسچارج ہونے کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا آپ نے ضمانتی مچلکہ جمع نہیں کروانا، کوئی اور آپ نے کام نہیں کرنا. ہونا صرف اس کے اندر اتنا ہے کہ اسی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر پولیس والے نے آپ کی ہتکڑیاں کھولنی ہے اور آپ نے اپنے گھر چلے جانا ہے. ناؤ یو آر فری، آپ ایک آزاد شہری ہیں. لیکن پولیس نے بڑا عجیب کام کیا. پولیس ان لوگوں کو شاید چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، یا پولیس کو آرڈرز آئے کہ ان لوگوں کو ابھی نہیں چھوڑنا، تنگ کرنا ہے. تو پولیس نے 3 قیدیوں والی ویگنوں کے اندر ان کو بھرا اور بھر کر ان کو لے گئے. اب ہوا یہ کہ پولیس کو لگا کہ ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں، اور آگے پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی گئی ہے. اب یہ جو منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی گئی، پہلے دیکھ لیں کہ خبر کیا ہے. خبر یہ ہے جی کہ قیدیوں والی وینس کے اوپر اٹیک کیا گیا، مسلح افراد نے حملہ کیا، 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، 4 حملہ آور گرفتار ہو گئے،
اور اس کے بعد ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی, اسے ناکام بنا دیا گیا. یہ جناب پولیس کا موقف ہے. دوسری جانب جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کا کہنا ہے یہ 9 مئی کی طرز کا ایک اٹیک ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے, وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں اس سے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر تو یہ فیک ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف بدنام کرنے کے لیے بلکہ کچھ نیا گیم ہونے جا رہا ہے. ایکچولی وہ کیا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم, ان کو ہم سن لیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ قیدی وینس پر حملہ پولیس نے خود کروایا ہے, ہمارے قیدیوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں. انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا. جو ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کامیاب نہیں ہونے دے گی. قیدی وینس کھڑی کر کے متعلقہ SHO شبیر تنولی نے وین کا شیشہ توڑا. پولیس امریکہ میں اگر ریپبلکنز آئیں گے تو پالیسی تبدیل ہو جائے گی, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پہ آواز اٹھ رہی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ, اس آواز کو لے کر پاکستان کے اندر بڑی بے چینی اور پریشانی ہے اور یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو امریکہ سے سناتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹکا کے بےزتی کی ہے پاکستان کی وہاں پہ ایک امریکن صحافی نے, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک دفعہ رائیونڈ میں کھڑا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے محل میں رپورٹنگ کر رہا تھا, سن 2008-9 کی بات ہے. تو وہاں کچھ انگریز جرنلسٹ آئے مختلف ملکوں سے اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ غریب ملک ہے, وہاں مور پھر رہے ہیں, ہرن پھر رہے ہیں, ان کے بچے جو ہیں انہوں نے بہترین گھوڑوں کے اوپر ٹانگے بنائے ہوئے ہیں, سیریں کر رہے ہیں, اور ایسا خوبصورت لش پش قسم کا رائیونڈ ہے. اس کے اندر سینکڑوں تو ملازم تھے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, جس قسم کے لیوش کھانے وہاں پہ لگ رہے تھے. تو اس نے کہا یار یہ غریب ترین ملک ہے, اس کے حکمران اتنے امیر ہیں, اتنے تگڑے ہیں, تو آپ دنیا سے پیسے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ اس وقت ہم سے سوال کیا تھا. ابھی یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا پاکستان کے وزیر خزانہ سے جب وہ امریکہ میں تھے. ایک امریکی صحافی نے سوال پوچھا, یہ ذرا سوال آپ سنیں, آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. امریکی صحافی نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر لگ رہی ہے, ڈالر کی قیمت بھی وہاں پہ بہتر ہے. ہاں ڈالر کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک افغانی جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی, اب صورتحال یہ ہے کہ ایک افغانی جو ہے روپیہ وہ پاکستان کے 4.25 روپے سے زیادہ کا ہے. ایک افغانی پاکستان کے 4.25 روپے سے زیادہ کا ہے. یہ ہم نے پاکستانی معیشت کے ساتھ اس وقت کیا ہے کھلواڑ. بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ڈالر کی قیمت بھی وہاں بہتر ہے. مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی, معلوم نہیں ہے. جب بھی پاکستان سے حکمران آتے ہیں یہاں امریکہ میں تو وہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بھیک مانگتے ہیں. یعنی آپ جو بھیک مانگتے ہیں یہاں واشنگٹن ڈی سی والوں سے, وہ آپ اتنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مانگتے ہیں, اتنا خرچہ اور عیاشیاں کر کے مانگتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس بارے میں سوچتے ہیں, وہ اپنے منہ سے نہیں کہتے مگر وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. نظام انصاف کا بھی پاکستان میں یہی حال ہے. ہمارے ایک صحافی ہیں 2 سال پہلے انہیں قتل کیا گیا, ارشد شریف کو انہوں نے حوالہ دیا, آج ان کی برسی بھی ہے, لیکن انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. اب اس سوال کا کوئی جواب تھا ہی نہیں آپ کے وزیر خزانہ کے پاس, کیونکہ آپ کا وزیر اعظم رہتا ہے تو وہاں کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے اور عوام سے بچنے کے لیے وہ ایسی جگہوں پہ ٹھہرتا ہے جس کے پروٹوکولز ہی الگ ہوتے ہیں, اور مانگنے گئے آپ وہاں پہ بھیک, رہتے ہیں آپ وہاں بادشاہوں کی طرح. یعنی وہ ملک جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں وہ اس طرح کی رہائش اختیار نہیں کرتے جتنا ہم مانگنے والے وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم جس طرح کی رہائش اختیار کرتے ہیں. تو یہ امریکنز کو نظر آتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کے حکمران ان کی عوام سے مختلف ہے, عوام ان کی غریب ہے, پسی ہوئی ہے, یہ یہاں سے پیسے مانگ کر لے جاتے ہیں, اپنے گھروں میں زیادہ تر پیسہ خرچ کر لیتے ہیں, اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں اور عوام کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات امریکنز بھی اچھی طرح جانتے ہیں, اسی لیے تو IMF کی پالیسیز آپ کے اوپر مزید سخت اور مزید سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں.